ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم خواتین، معزز مائیں اور بہنیں، اللہ رب ذوالجلال کا ہم سب پر بے پناہ احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلس میں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی مجلس میں اللہ کی بڑائی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر کرنے کی اور سننے کی اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ معمولی مجلس نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں پر بیٹھنے پر اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مجلس میں، دینی اجتماع میں بار بار بیٹھنے کی، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ جو بھی نیک بات میں دین کی سن رہی ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گی۔ اصل چیز عمل ہے، اصل چیز عمل ہے۔ ہمیں علم ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن علم عمل نہیں کرتے، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے سارے وعدے عمل پر ہیں۔ اللہ رب العزت کے سارے وعدے عمل پر ہیں۔ علم پر بس علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ عمل ہے۔ جو بھی ہم سنیں، سیکھیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑی طاقت اور بڑی قدرت والے ہیں۔ ہم سب کے پالنے والے، ہم سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے، پوری کائنات کو چلانے والے اکیلے تنہا اللہ کی ذات ہے۔ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے، ہمیں زندگی دینے والے، ہمیں موت دینے والے، ہمیں خوشیاں، راحت، چین اور سکون دینے والے، بیماری، آزمائش دینے والے، سب اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہم کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین درست ہو جائے، ہماری سوچ، ہمارے سمجھنے اور ہمارے عقیدے درست ہو جائیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر سب ہیچ ہے، اللہ کے بغیر سب ہیچ ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اور کامیابی اور کامرانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے طریقوں میں کامیابی ہے۔ دونوں جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ دیکھیے، دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا۔ کس طریقے پر کرنا؟ کس کے طریقے پر کرنا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ دین ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ جس کی زندگی میں دین کا مطلب اللہ کا حکم اور آقا کا طریقہ۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، آقا کا طریقہ۔ جس کی زندگی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت کی لامحدود زندگی میں، آخرت کی ایک بڑی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب اور کامران کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں، چھوٹی سی زندگی اللہ ہمیں دیے ہیں۔ کتنی زندگی دین بھی اللہ ہمیں؟ کتنی زندگی؟ کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، 70 سال، کسی کی 80 90۔ اس چھوٹی زندگی میں، چھوٹی زندگی اس لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹی زندگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی زندگی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں
بہت چھوٹی زندگی، آخرت بہت بڑی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے آخرت۔ اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، جہاں تک ہماری نظریں جا رہی ہیں پانی ہی پانی ہے، ہماری نظریں تو ایک حد تک وہاں رک جاتی ہیں، لیکن سمندر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی انگلی ڈبا کر اٹھائے، اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبا کر اٹھائے تو پانی کتنا لگے گا انسان کی انگلی پر؟ 1 قطرہ، 2 قطرے، زیادہ سے زیادہ 3 قطرے، ایک تو ٹپک جائے گا، ایک لگ کر رہے گا کچھ۔ آدمی سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو کر اٹھا رہا ہے تو انگلی میں کتنا پانی لگے گا؟ 1 یا 2 قطرے لگیں گے۔ دنیا کی پوری زندگی جتنی دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، دنیا کی زندگی، ہماری جو زندگی ہے وہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کی طرح ہے، اور جو پانی سمندر میں بچا ہوا ہے کتنا بڑا ہے؟ انگلی میں بہت تھوڑا لگ رہا ہے، سمندر میں کتنا پانی ہے؟ تو جو سمندر میں جتنا پانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ آج ہماری صلاحیتیں، آج ہماری کوششیں، آج ہماری قربانیاں سب کچھ اس دنیا کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ جو انگلی میں پانی لگا تھا، جو انگلی میں پانی لگا تھا نا، کتنا لگا تھا؟ بہت تھوڑا لگا تھا۔ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے آج ہم پوری صلاحیتیں ہماری لگا رہے ہیں۔ ایک آخرت سامنے ہے، موت کے بعد کی زندگی، وہ تو بہت بڑی ہے۔ اس کی فکر اور اس کی تیاری کے لیے ہمارے ہاں کوئی پلان، کوئی سسٹم، کوئی محنت، کوئی جد و جہد، کوئی قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے، ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کہ انسان نیک رہیں، انسان سیدھے راستے پر رہیں، مسلمان ایمان والے اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں اور ان کا ایمان مضبوط رہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں رہے۔ تو یہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ بھیجتے تھے۔ وقتاً فوقتاً نبی کو اللہ پیدا کرتے تھے کہ دیکھو لوگ روٹھے ہوئے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہی میں ہیں، ضلالت میں ہیں، گناہوں میں ہیں، تو جاؤ ان کو ہدایت پر لاؤ۔ تو انبیاء آ کر ضرور زمین پر انبیاء محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے۔ تو سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھنا، جب بھی حضور کا نام آتا ہے کیا پڑھنا؟ درود پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کا مشن، آپ کی محنت یہی تھی کہ دیکھو لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اب لا الہ الا اللہ صرف کہنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو اپنے سینوں میں بٹھانا ہے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اس یقین کو صحیح اور درست کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ کیا بھائی ہمارے دلوں میں جو یقین ہے نا، آج ہمارے دلوں میں کیا سوچ ہے؟ اچھی کمائی رہی تو کامیاب ہو گیا۔ کیا سوچ ہماری سبھی؟ کمائی اچھی رہی، گھر اچھا بن لیا، ولا بن لیا بہترین ہے، 4-5 کاریں رکھ لیا اور زمینہ جائیداد ہے، تو ہمیں کیا سمجھتی ہیں؟ کامیاب سمجھتی نہیں؟ کامیاب ہو گیا انہیں؟ کامیاب ہو گیا کیا بولو؟ گھر اچھا ہے، بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، بہترین 4-5 کاریں خرید لیا اور زمینیں جائیداد ہیں، کامیاب ہو گیا؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب اس کو بتا رہے ہیں جس کی زندگی میں ایمان ہے، عمل ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ جس کی زندگی میں دین آ گیا انہیں کامیاب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ مال ہے، بہت زیادہ مال ہے، بڑے بڑے بلڈنگیں، کاریں ہیں، انہیں کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کامیاب اسے بتا رہے ہیں جس کی زندگی میں ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، دین ہے، انہیں کامیاب۔ چاہے دولت رہو نہ کو رہو، دولت رہو، مال رہو، پیسہ رہو نہ کو رہو، دین زندگی میں رہ گیا انہیں کامیاب۔ کہیں کو بھائی یہ دولت کب تک آتی ہے؟ 50-60 سال تک کام آئے گی؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کو اتنی بھی کام نہیں آ رہی۔ مالدار ہوا، بہترین گھر بنایا، اوپننگ سے پہلے زندگی ختم ہو گئی۔ اور نا حدیث ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں،
بہترین گھر بنایا، ولا بنایا، اوپننگ سے پہلے، افتتاح سے پہلے، اوپننگ سے پہلے، ٹھنڈی سے پہلے بیمار ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا. تو معلوم ہوا دولت میں کامیابی نہیں ہے، دولت میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے دین میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جس کی زندگی میں ایمان و عمل آ گیا، جو مومن بندہ مومن بندی ایمان اور عمل زندگی میں آ گیا، دین زندگی میں آیا، اللہ کا حکم. اچھا دین کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، مبارک اور پیارے طریقے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر و اذکار ہیں، معاملات ہمارے اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے ہیں، حسد نہیں کر رہے ہیں، کسی کی دشمنی لے کر نہیں جی رہی، دل پاک ہے، حسد نہیں ہے کسی سے. تو یہ معلوم ہوا یہی دین اللہ، یعنی ہر شعبے میں 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کی مرضیات پر چل جانا، یہ دین ہے. ہمارے 24 گھنٹے والی زندگی، اٹھنے سے لے کر پھر دوبارہ سونے تک، ہماری پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جانا، اللہ کے حکم کا ہماری زندگی میں آ جانا، یہ دین ہے. یہ دین جس کی زندگی میں آ گیا وہ کامیاب ہے، چاہے دولت ہو یا نہ ہو. ہم کیا سمجھ رہے ہیں جس کی زندگی میں دولت ہے وہ کام نہیں. فرعون کو اللہ بہت دولت دیا تھا، مال دیا تھا، مال بھی بہت تھا، دولت بھی بہت تھی، مرتبہ تھا، بادشاہ تھا، لیکن اللہ کو نہیں مانیا، اللہ کو نہیں مانیا. اللہ اسے غارت کر ڈالے، اللہ اسے غرق کر ڈالے، پانی میں ڈبو ڈالے. نہیں، مال سے نہیں ہوتا. تو سمجھ رہا ہے مال میں کامیابی ہے؟ مال میں کامیابی نہیں ہے، ہماری اطاعت میں کامیابی ہے. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، کیا بولتا تھا؟ میں تمہارا اللہ ہوں کر بولتا تھا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں بولتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمان کو غرق کر ڈالے پانی میں. معلوم ہوا دولت رہی تو کامیابی نہیں ہے. نمرود کو اللہ بہت دولت دیا تھا، قارون کو اللہ بہت دولت دیا تھا، نمرود کو بادشاہ دیا تھا، قارون کو اللہ بہت دولت دیا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ ختم کر ڈالے. ان کی دولت ان کو کام نہیں آئی، ان کی دولت ان کو کام نہیں ہے. انبیاء ہیں ان کے مقابلے میں، غریب تھے، حالات سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کامیاب کر ڈالے. بڑے بڑے مقابلوں میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دریائے قلزم میں ایسا بچائے، تاریخ گواہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ بچا لیا. معلوم ہوا اللہ کی مرضی چلتی ہے، دولت نہیں ہوتا، دولت سے کام نہیں ہوتے، اور ہماری صلاحیتوں سے کام نہیں ہوتے، علم سے، کمائی سے، پیسوں سے، کھیتوں سے، باڑی سے کام نہیں ہوتے. کس کا امر چلتا ہے؟ اللہ کا. کس کی منشا چلتی ہے؟ اللہ کی منشا چلتی ہے. کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ کی مرضی چلتی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھو نعمتیں، کتنی نعمتیں اللہ ہمیں دیے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم تمہیں بہت نعمتیں دیے ہیں، اتنی نعمتیں دیا ہوں تمہیں اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. آنکھ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ تو نظر آنے والی. اندر کی نعمتیں، دل، گردے، کلیجی، پھیپڑے، دماغ. اللہ اکبر. دماغ کبھی دیکھیں، بھیجا دیکھیں، بکرے کا بھیجا، گائے کا بھیجا دیکھیں، کیسے پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ کو رکھ کر ہے. انسان کے دماغ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے پردوں میں رکھ کر ہے. ہم ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آج ہم ان نعمتوں پر اترا رہے ہیں، میں صلاحیت والا، میں خوبصورت، میں ہینڈسم کر کو اترا رہے ہیں. چھوٹا اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیں، پھڑ پھڑا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت نہتے ہیں. اللہ کی طاقت، اللہ کی پکڑ، اللہ کے غصے کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہے کیا ہماری حیثیت؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. سر کو تھوڑا مار لگ گیا، باڈی پوری اچھی ہے،
گر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا خدا نخواستہ کسی کا, پوری باڈی اچھی ہے, سر کو تھوڑا مار پڑ گیا, بندہ کوما میں چلا گیا, کوما میں چلا گیا, مہینے 2 مہینے 6 مہینے کوما میں ہے, سال کوما میں ہے, پھر اس دنیا سے ہی چلا گیا. اللہ اکبر. کیا ہوا بھائی؟ سب پوچھ رہے رشتہ دار کیا ہوا؟ سر کو تھوڑا مار لگا, خون بھی نہیں آیا, صرف کون سی رگ دب گئی تو انسان ختم ہو گیا. دیکھو ہمیں کتنے کمزور ہیں, دیکھو ہمیں کتنے کمزور ہیں, لیکن ہمیں اپنی طاقت پر غرور ہے, ہماری صلاحیتوں پر ہم اتراتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اس لیے دین پر چلنے کی کوشش کرنا, اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کرنا. اللہ بڑے ہیں, اللہ کا دین بڑا مبارک ہے, اللہ کے حکموں پر چلیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے عمل سب ساتھی انشاءاللہ. مستورات آئی ہوئی مستورات سے گزارش ہے, نمازوں کا اہتمام کریں. دیکھیے ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم جو ہم پر ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم حکم ہم پر, سب سے بڑا حکم, سب سے مین حکم نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھو ہماری باڈی ہے نا, سر ہے, دونوں ہاتھ ہیں, پیر ہیں, پیٹ ہے, پیر ہیں, نہیں, اس پوری باڈی میں سب سے مین کیا؟ سر, اوپر کا حصہ, سر نہیں, سر. پیر کو چوٹ لگ گئی, ڈاکٹر اگر خدا نخواستہ پیر کاٹنا بول دیے, پیر کاٹ دیے, تب بھی انسان باقی رہتا ہے, باقی رہتا ہے. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرمائے. خدا نخواستہ پیر اگر کسی کا نہیں رہا, یا خدا نخواستہ اگر ہاتھ کسی کا معذور ہو گیا, تو ایک ہاتھ معذور ہو گیا پھر بھی انسان کہلاتا ہے, چل پھر لیتا ہے, اپنے تھوڑے بہت کام کر لیتا ہے. کسی آدمی کا سرش نہیں ہے تو انہیں کیا تو کام کر سکتا ہے بھائی, کر سکتا ہے کیا تو کام انہیں. کسی آدمی کا سرش نہیں ہے تو پھر انہیں انسان بولنے کے لائق ہی نہیں رہتا. ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, پھر بھی اسے انسان بول لیتی, انہیں کیا تو بھی کام کر لیتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا اگر سر نہیں ہے تو انہیں انسان بولنے کے لائق نہیں رہتا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ پورے دین میں نماز اس طرح ہے جس طرح انسان کے جسم میں سر ہے. جس طرح انسان کے جسم میں سر ہے, پورے دین میں اس طرح نماز ہے. سر کے بغیر انسان نہیں بولتے ہمیں, اسے بے جان لاش بولتی. اسی طرح نماز کے بغیر ہمارا دین ہی نہیں ہے, اسے دینش نہیں بول سکتے. اللہ معاف فرمائے. اور ہمارا معاشرہ, ہمارے گھر, ہماری آبادیاں, ہماری قوم آج سب سے بڑا کسی کا مذاق اڑا رہی ہے تو نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں. غفلت میں ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے. غفلت میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, نماز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, یا برائے نام ہے. ہماری کامیابی, ہماری کامرانی, سب چیز نماز سے جڑی ہوئی ہے. کس سے جڑی ہوئی ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ دوسرے احکامات دے, آسمان سے فرشتوں کو اتارے, فرشتے وہی لے کر اترتے تھے, دوسرے احکام اللہ سنائے. لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کو اپنے پاس آسمانوں پر بلائے. روزہ, زکوٰۃ, حج سب فرشتہ حکم لے کر آیا, وہی لے کر آ گیا, بتا دیا یہ کام کرنا ہے. لیکن نماز کا حکم سنانے کے لیے, نماز کا حکم بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائے, معراج میں بلا کر, معراج کے موقع پر بلا کر, اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیے ہیں. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں, کئی حضور کے فرامین ہیں, فرمان ہیں, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں امت کو ترغیب دے رہے ہیں. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز کامیابی کی چابی ہے, نماز زندگی میں سکون کا ذریعہ ہے, روزی میں برکت کا ذریعہ ہے. آج ہمارے سارے گھراں پریشان, کیا بھئی قرضہ لے لی, کیا ہوا پیسے نہیں, کیا ہوا کمائی نہیں ہے, کیا ہوا بیپار نہیں چل رہا ہے, کیا ہوا سنگے میں ہے. سنگے میں عجیب ماحول ہماری قوم کا, عجیب المیہ ہے. سنگے لے رہے ہیں, قرضہ لے رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, کیوں؟ پریشانی ختم نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز دے کر ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنا رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ.
نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. مرد مانے بیکوں کو اپنے گھر والیوں کو بولنا نماز پڑھے کیا، نماز ہوئی کیا. بچوں کو پوچھنا نماز کا کیا حال ہے. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، کیا ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے مرد احباب نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہماری مستورات نماز کو اٹھ رہی ہیں نہیں اٹھ رہی ہیں، یا صرف اذان کے ٹائم کو صرف پلو ڈال رہی ہیں، یا پھر نماز کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، معلوم ہونا، معلوم کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم بھی پابندی سے نماز پڑھو. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ تم بھی پابندی سے نماز پڑھو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دیں گے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی ہم تم کو دیں گے. روزی کا مطلب کیا صرف کھانا سالن خشکا بریانی، یہ کیا روزی کا مطلب نہیں. روزی کا مطلب اللہ وعدہ کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. سورج کی روشنی جھوٹی ہو سکتی ہے، چاند کی چاندنی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دیں گے. کیا مطلب روزی کا؟ صرف کھانا ہنڈیاں باسنا یہ کیا نہیں. ہماری جو جو ضرورت ہماری ہے اللہ پوری کر دیں گے. ہماری جو جو ضرورت ہے اللہ پوری کر دیں گے. کپڑے کی ضرورت ہے اللہ ذریعہ بنا دیں گے، مسئلہ حل کر دیں گے. کھانے کی ضرورت ہے اللہ مسئلہ حل کر دیں گے. جاب کی ضرورت ہے اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے. کمائی میں مسئلہ پیش آ رہا ہے اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے. طبیعت ہماری خراب ہو رہی ہے، گھر میں کسی کی کوئی بیماری لگ گئی، اب ہم نماز کے پابند ہو رہے ہیں، نمازوں میں اللہ کو مانگ رہے ہیں، اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں، پورے گھر کے افراد پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری وہ ضرورت جو صحت ہماری ضرورت ہے اللہ اس ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں. روزی کا مطلب صرف کھانا نہیں، روزی کا مطلب ہماری ضرورت کے پوری چیزیں اللہ اپنے غیب سے اپنے خزانے سے پوری فرما دیتے ہیں. نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. من میں آیا تو نماز پڑھنا، من میں آیا تو نماز چھوڑ دینا، من نہیں کر رہا ہے چلو چھوڑ دیں. جب دل میں آیا تب پڑھ لیے، نہیں، ایسی نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں. کمپلیٹ دین پر چلنے میں کامیابی ہے. کمپلیٹ دین پر چلنے میں کامیابی ہے. ایک پولیس والا پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کو جمیا، اس کا یونیفارم ہے، تو ہیٹ پین پانا، تیرے پاس لکڑی رہنا، تجھے شرٹ پینٹ ٹائی وغیرہ وغیرہ بیٹھ جائیں، یہ تیرا یونیفارم ہے. اب پولیس والا نہیں آدھے پہنتوں آدھے نہیں پہنتا کہ تو کیا کرتی ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کیا بولتا ہے؟ آدھے پہنتوں آدھے نہیں پہنتا کہ تو جاؤ بھائی رستہ دیکھو، رستہ ناپو بولتے نا، جاؤ رستہ ناپو. ہر کام ہر شعبے میں کسی بھی پلیٹ فارم، کمپنی کو گیا یہاں یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک تجھے کام کرنا ہے، بول کمپنی والے بولے یہ اتنا ٹائم کرنے نہیں ہوتا، مجھے کھانا پانی چائے ڈیکاشن سلیمانی سب پینا رہتا ہے، آدھا ٹائم ہی چاہتا ہوں کرتے. کمپنی والے کیا بولتے ہیں؟ راستہ دیکھو. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی پورے دین پر کامیابی رکھ کر ہیں. آج ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ جو چیز پسند آ رہی ہے وہ کر لیے، جو چیز مشکل لگ رہی ہے اس کو چھوڑ ڈالے. یہ چھوڑا ہے ہمارا. اب میلاد کے موقع پر دیکھو الحمدللہ یہ مہینہ مبارک مہینہ جس میں آقا کی آمد ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بڑا مبارک مہینہ. اس میں بہت سارے کام ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں وہ کرتے ہیں. دوسرے بہت سارے اچھے کام جو حضور فرما کر گئے وہ سب ہمیں مشکل لگ رہی ہیں، ہمیں چھوڑ ڈالے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ، اب بتاؤ پورے مہینے میں اب تک کتنا مہینہ ہوا، فجر کی نماز کون کون ہمیں پابندی سے پڑھے؟ کتنی نمازاں چک گئے نا ہمیں. فجر کی چھوڑو، 5 وقت کی پورے 5 نمازاں ہمیں کون کون پڑھے ہیں؟ مس ہو گئے نمازاں. اب دیکھو جو دین میں جو چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں کر رہی ہو، دین میں جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ کر رہی ہے ہمیں. پولیس والا بولتا نا آدھے پین لگا دو آدھے بیٹھنا نہیں لگا تھا سر، ہیٹ پہنا تو میرے سر کے بال گر جا رہی، ہیٹ نکو سر کرو. تو ڈپارٹمنٹ جماتا کیا؟ نہیں جماتا. اب دین میں کچھ چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہیں، اچھے لگ رہی ہیں، کر رہی ہیں ہمیں پابندی سے، لیکن پورے دین پر نہیں چل رہے ہیں. پورے دین پر نہیں چل رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اللہ کی نصرت بھی نہیں آتی، اللہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کرتے. اس لیے سب سے بڑی چیز دین میں ایمان کے بعد نماز ہے. نماز کی پابندی کرنا، ہمارے مسئلے حل ہونے کا ذریعہ نماز ہے. نماز میں انسان اللہ کو باتیں کرتا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں فرما رہے ہیں حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں۔ نماز ہم اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، ہماری ضرورتیں، ہمارے دکڑے، ہمارے مسائل سنانے کا ذریعہ ہے۔ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو دکڑے باہر سنا رہے ہیں، روڈ پر ادھر ادھر فلاں جگہ ہمارے دکڑے سنا رہے ہیں، فلاں جھاڑی کے پاس، فلاں مقبرے کے پاس، فلاں جگہ ہم دکڑے سنا رہے ہیں۔ ارے ہمارے مسائل حل کرانے کی جگہ نماز ہے، مصلی ہے، لیکن وہاں ہم 0 نمبر ہیں، بقیہ ہر چیز کو ہم نے آباد کر دیا ہے، مسجد کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ اس لیے مستورات سے گزارش ہے، آئی ہوئی مستورات سے، کہ نمازوں کی پابندی کا بڑا خیال کریں۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے بچوں کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے نماز کے پابند رہیں گے۔ ابھی سے نماز کی عادت دلائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مروا اولادکم مروا صبیانکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10۔ بچے 7 سال کے ہو گئے تو ان کو نماز کی ترغیب دو، نماز کو بولو۔ بچے 7 سال کے ہو گئے تو چلو شروع کر دو، نمازاں شروع کر دو، نمازوں کے بارے میں بولو۔ آگے فرما رہا ہے وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ 10 سال کے ہو گئے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو سختی کرو۔ کبھی کلاس لینے کی ضرورت پڑی تو کلاس لیو، کبھی پٹائی کی ضرورت پڑی تو پٹائی کرو۔ 7 سال کے ہو گئے تو نماز کے بارے میں بولو، ان کو ترغیب دلاؤ۔ 10 سال کے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے تو سختی کرو، فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ تو ماحول ہم بنائیں گے، گھر کی مستورات ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑا زبردست ماحول بن جائے گا، کیونکہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہمارا وہی مزاج تھا، بچے بڑوں کو دیکھ کر بیرو کھولتے ہی، میں عام طور پر عطر وغیرہ استعمال کرتا ہوں، اسپرے کبھی استعمال کر لیا جس میں الکوہل نہیں ہے، استعمال کر لیا، بیرو کھولتا ہوں، چھوٹا بچہ میرا 2 سال کا آ کر ہاتھ اٹھا رہا، ابو اسپرے مارو، عطر لگاؤ گا، ہاتھ اٹھا۔ ماحول کو دیکھ کر بیرو کسی کام سے بھی کھولا ہوں، آ کر عطر لگاؤ بول کر کھڑے جاتا ہے چھوٹا بچہ۔ کیوں؟ دیکھ رہا ہے روزانہ ابو وہاں سے عطر استعمال کرتے ہیں، ابو عطر لگاتے ہیں، روزانہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نہ کس حالت میں دیکھ رہے ہیں، یا تو موبائل میں دیکھ رہے ہیں، نہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے گھنٹے گھنٹے، نہیں تو بات کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی بارے میں حسد میں ہیں، بیکار کے باتوں میں لگے ہوئے ہیں، پردے خریدنے۔ آج ہماری صلاحیتیں کس میں لگ رہی ہیں، ہماری عورتوں کی؟ پردے، ڈائننگ ٹیبل، صوفہ، ایسا رہنا۔ کسی کے یہاں رشتہ دار کے یہاں جا کر گئے تو ان کے یہاں پردے بہت اچھے تھے جی، بک کرو ہو کر، ان کے یہاں صوفے بہت اچھے تھے جی۔ صوفیاں پر ہماری صلاحیت ختم ہو رہی ہے، پردوں پر ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری خواہشیں دیکھیے، دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تیز بول رہا ہوں، فاسٹ بول دے رہا ہوں شاید۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، ہماری خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ ہو رہی ہے کیا ہماری خواہشات پوری؟ ہمیں پلان کر کے رہتے ہیں، اللہ اتنا دے ڈالے تو حدیث میں آتا ہے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اسے سننے کا ایک جنگل دے دیا جائے۔ ایک جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے نا جی، جنگل۔ حدیث میں آتا ہے سونے کی ایک وادی دے دی جائے انسان کو تو وہ دوسری کی تلاش میں رہے گا، اور ایک مل جانا بول۔ ایک وادی سے پورے کام ہو جاتے نا، ایک جنگل سننے کا، ایک جنگل مل گیا تو کتنی بڑی، ایک ڈلہ مل گیا تو، ایک سونے کا بسکٹ مل گیا تو کہاں کی رہتی، مہینہ بھر نیند نہیں آتی ہے، راتاں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، سننا مل جاتا ہے۔ اب پورا جنگل مل گیا تو سننے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان کو اگر سونے کا جنگل وادی مل جائے تو دوسرے کی تلاش میں، 2 وادیاں مل جائے تو تیسرے کی انتظار تلاش میں رہے گا، تیسرے کی فکر میں رہے گا۔ ویسا آج ہم پوری صلاحیتیں ہماری خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگا رہے ہیں، ہماری خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہوتے۔ اللہ دنیا میں ضرورت پوری کرنے کے لیے موقع دیے ہیں، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ۔ بھوک لگ رہی ہے نہیں، ذرا کھانا کھا لیو، بدن کو چھپانا ہے نا کپڑا پہن لیو، گھر آسرا رہنا، چھت ہونا نہیں، چھوٹا معمولی سا میڈیم سا گھر بن لیو، کب بھوک لگی تو کھانا کھا لیو، کپڑا بدن چھپانے کے لیے کپڑا استعمال کر لو، اور سواری وہی مناسب سواری رکھ لو۔ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات پورے ہوتے ہیں کہاں بولو؟ جنت میں۔ ایک ایمان والے کے، ایک مسلمان کے خواہشات کہاں پورے ہوتے ہیں؟
جنت میں پورے ہوتے ہیں. دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے جنت کی تیاری کرنا ہمیں کریں گے سب, جنت کی تیاری کرنا. تو جنت کی تیاری میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. آپ بچوں سے بھی میری گزارش ہے, نماز بڑی پابندی سے پڑھو. آپ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ, پوری 5 نمازیں پابندی سے ہونا آپ کی. فجر میں مسجد میں چھا جانا آپ حضرات, مستورات اٹھا کر بھیجنا, مرد حضرات کو اٹھا کر بھیجنا. ایک نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنا رہے ہیں, بڑا عرصہ اللہ جہنم میں ڈالیں گے, اللہ جہنم میں جلائیں گے. جہنم ایسی خطرناک ہے, اس کا آگ کا ایک ذرہ اگر دنیا میں پڑ جائے, پوری دنیا جل جائے اس سے. اتنی خطرناک جہنم اللہ بنائے ہیں نافرمانوں کے لیے. ایک نماز آدمی چھوڑتا ہے تو اس چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمبا عرصہ جہنم میں جلائیں گے. آج ہمارے گھر میں کسی کو کیا تو تکلیف ہوگی, تو بچہ بیمار ہو گیا تو اماں باپ دونوں بھی رات کو نہیں سوتے. شوہر بیمار ہو گیا تو بیوی رات بھر ٹینشن, نیند نہیں آتی. کیوں؟ بیمار ہو گیا صحت, بچہ بیمار ہو گیا, ہاسپٹل چکر ادھر ادھر. اب دیکھو ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. کسی کو ٹینشن نہیں ہے, نہ ابا کو ٹینشن ہے, نہ امی کو ٹینشن ہے, نہ بچوں کو ٹینشن ہے. وہ اسکول کو لیٹ ہو جاندے, وین چک جاندے, ابا اٹھ کو ناشتہ نہیں کرتے, لیٹ کر ڈالی نہیں گئی نہیں آج پوری اسکول کر کو. لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ابا ناشتہ کیے بغیر کام کو جائیں گے, آفس کو جائیں گے. کیا ہوگا سو دنیا ختم نہیں ہو گئی. ایک دن اسکول کو نہیں گیا بچہ, ایک دن لیٹ ہو گیا, ایک دن اسکول نہیں گیا, گھر ڈھو لیتے ہیں. لیکن کئی دن گزر جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. نہ ابا کو ٹینشن ہے, نہ امی کو ٹینشن ہے, نہ بچوں کو ٹینشن ہے. اس لیے آئی ہوئی مستورات سے گزارش ہے کہ نماز کا ماحول بنائیں. اللہ نماز پڑھنے پر بہت دیتے ہیں, روزی میں برکت دیتے ہیں. یقین سے پڑھیں کہ میرے مسائل اللہ نماز سے حل کر دیں گے. کتنے مسئلے گھر میں پریشانیاں, ہم یقین پیدا کریں. نماز کے ذریعے سے میری روزی میں برکت ہوگی. میرا شوہر راب رہا ہے, محنت کر رہا ہے, خون پسینہ بہا رہا ہے. اگر ہم بے نمازی رہیں گے گھر میں برکت نہیں آ سکتی. اللہ معاف فرمائے, گھر میں برکت نہیں آ سکتی. پابندی سے نماز پڑھیں. مرد حضرات بھی نماز پڑھیں, عورتیں بھی نماز پڑھیں, بچے بھی نماز پڑھیں. ایک زمانہ ہوتا تھا مستورات نماز پڑھ رہی ہیں, جیسے ہی اذان ہوئی فوراً وضو بنا کر مصلی بچھا کر مستورات بیٹھ جاتی تھی. ایک زمانہ تھا, ہم دیکھتے تھے ہمارے دادی نانی کو بڑی بڑی مستورات, جیسے ہی اذان ہوتا تھا وضو بنا کر آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ رہے. آج ہماری مستورات کو دیکھ رہے ہیں ہم, نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, نماز یاد نہیں رہتی. موبائل میں, واٹس ایپ میں رشتہ داروں کو ویڈیو کال آ گیا, گھنٹے پھوپھواں خالہ سے بات کرنا, پرانے رشتہ دار سہیلیوں سے بات کر رہے ہیں, غیبت. لیکن نماز کا ٹائم قضا ہو جا رہا ہے, لیکن نماز کا احساس نہیں ہے. اس لیے وہ ماحول پیدا کریں. ہمارے بچے دیکھیں کہ ہماری امی نماز پڑھ رہی ہے, ہماری امی قرآن پڑھ رہی ہے, نماز پڑھنا سیکھیں. ماحول پیدا کریں. ماشاءاللہ اتنی فکر سے اتنی مستورات جو جڑی ہیں, ایک ترتیب بنائیں کہ ہم کسی کے گھر میں بیٹھ کر قرآن سیکھیں گے, نماز سیکھیں گے. سیکھ کر پڑھنے پر عمل ثواب ہے. سیکھ کر پڑھنے پر ایسے ہی پڑھتے تھے, بچپن میں سیکھے تھے. نماز کے فرائض کیا ہیں, بہت ساری انسانیت ایسی ہے وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے, وضو کے فرائض نہیں معلوم, غسل کے فرائض نہیں معلوم, قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے. قرآن نہیں پڑھنا آ رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنا آ رہا ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ اس لیے آئی ہوئی مستورات سے گزارش ہے, ترتیب بنائیں. آئی ہوئی جو ذمہ دار قسم کی مستورات ہیں وہ ترغیب دیں کہ گھروں میں ماحول ہو. ہماری مستورات کسی گھر میں جڑیں, روزانہ جڑ کر قرآن پڑھنا سیکھیں. روزانہ قرآن ہم گھر میں پڑھیں گے, اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں اترے گی انشاءاللہ. مصیبتیں, آفتیں, بلائیں ہمارے گھروں سے دور ہوں گی انشاءاللہ. اب وہ روزانہ قرآن پڑھنے سیکھنا, اور سیکھنے کے واسطے ترتیب بنانا. کسی کے گھر میں گئے, کسی پڑھنے والی کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے. قرآن پڑھنے کا سیکھو, نماز کی پابندی کرو, ذکر و اذکار کا اہتمام کرو. ایسے آفر ہیں اسلام میں, ایسے پیکیجز ہیں, ایسی فضیلت کی چیزیں ہیں, ہمیں نہیں سمجھتے, نہیں معلوم, ہم نہ عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. پردہ ہاں, اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں پریشان ہیں. صبح شام کی تسبیحات کا معمول کریں. سبحان اللہ صوم کلمہ ہے, اس کو پڑھیں. درود شریف صبح 100 مرتبہ, شام میں 100 مرتبہ پڑھیں. استغفر اللہ ہے, صبح 100 مرتبہ, شام میں 100 مرتبہ پڑھیں. اس کی برکت سے اللہ ہمارے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیں گے. حیا, پاک دامنی بچپن ہی سے. ایک زمانہ تھا بڑی مستورات, حضرت آری کا تو مستورات
حضرت آ رہی کو تو سائڈ میں کھڑے آتے تھے پلو اڑا کر لے کو. آج اتنا ماحول فتنے عام ہو چکے ہیں. حضرت تبھی آندے, حضرت کے ابو تب آندے, امام صاحب موزن صاحب کون تبھی آندے, ٹینشن ہی نہیں ہے. اب سر کو پلوش نہیں ہے, وڑنیش نہیں ہے, تو ڈالیں گے کہاں سے؟ بن معلوم ہوتا نہیں مسلمان گھروں کی مستورات ہیں یا غیر مسلم گھروں کی مستورات ہیں. اتنا ہمیں یہ ہو چکے ہیں, دور ہو چکے ہیں دین سے, اتنا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں حضرت آ رہی کو تو محلے کی مستورات پردہ ڈال کر سائڈ میں ہو جاتی تھی. آج بھی ماشاءاللہ رائچور گلبرگہ سے وہ فضا ہے, لیکن ہم شہروں میں رہ رہے ہیں, حیا ہمارے اندر سے ختم ہو چکی, پردہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا. اللہ معاف فرمائے. اس لیے پردے کا بڑا اہتمام کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیا ہے, آپ موتی کی طرح ہیں, آپ موتی کی طرح ہیں, آپ پردے میں رہیں. آپ کی عزت, آپ کا مقام سب پردے میں ہے. اہتمام کریں, برقعے کا استعمال کریں, سر پر دوپٹے کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ ہمیشہ ہمارے سر پر اوڑھنی ہو, چادر ہو, پردہ ہو ہمارے سروں پر. کہیں باہر کسی ضرورت سے نکلیں تو برقعے کا استعمال کریں. بچپن سے بچوں کو حیا والے کپڑے پہنائیں. اللہ معاف فرمائے, اتنا فیشن عام ہو چکا ہے, اتنا فیشن عام ہو چکا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو ہم خود موقع دے رہے ہیں, جا بیٹے آوارہ بن بول کر, جا بیٹے آئیے آوارہ بن بول کر. 80-90 کپڑے, چھوٹے کپڑے, جینس پینٹ وغیرہ وغیرہ پہنائیں گے. بچپن میں 8 سال میں 10 سال میں ابھی بچے نہ پہنن دے کر پہناتی, بڑے ہو کو وہ فالو کرتی, پھر نہ ابا کی سنتی نہ امی کی سنتے ہو, نہ ابا کی سنتی نہ امی کی سنتے. اس لیے گھروں میں اچھا لباس پہنائیں, حیا والا لباس پہنائیں بچیوں کو. اللہ کے واسطے آج بچیوں کو موقع اچھا میں دے رہی, بڑے بے پردگی کا لباس پہنا رہی, بے پردگی کا لباس. ہم وہ لباس پہنائیں تو بڑے ہو کو بچے نافرمانی شتی ہمارے فرما بردار نہیں ہوتے. اس لیے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک اور ٹرک بولتا ہوں, غور سے سنیے. آج سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی نافرمانی کا. ذرا بڑے بچے ہو رہی, 9 کے 10 کے 7 کے بچے ہو رہی, امی ابا پریشان ہو گئی ان کی نافرمانی, ان کی شرارت سے, ان کے کمپلینٹ سے, ان کی شرارتوں سے. کس کی بھی نہیں سن رہی, نہ ابا کی سن رہی نہ امی کی سن رہی. وجہ کیا ہے؟ ان کو دینی ماحول نہیں دیا ہمیں, ان کو ادب نہیں سکھائے. ان کی اسکول کی فکر کرے, اچھی اسکول میں پڑھا لیے, ان کے کھانے کی فکر کر رہی ہیں, اچھے کھانے کھلا لیے. وہ تربیت نہیں ہے. تربیت ان کو دینی ماحول دینا. اور دینی ماحول دینے کے لیے روزانہ آپ شام میں کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے, کب پورے گھر والے رہتے ہیں, 10 منٹ تعلیم کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ان کو سنائیں, صحابہ کی زندگی سنائیں. آج ہمارے بچے کو اسپائڈر مین معلوم, پوکو مین معلوم, اور موٹو پتلو معلوم, اور کیا جی بلیک مین معلوم, یہ سب معلوم. حضور کی سیرت نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا تھے جی کا تو نہیں معلوم ہمارے بچوں کو. ویراٹ کوہلی معلوم, کرکٹر معلوم, لڑنے والے معلوم, اسپورٹس مین معلوم, لیکن آقا کی سیرت نہیں معلوم. نام کیا حضور کا نہیں بول سکتے ہمارے بچے. کیا تربیت ہم لوگ کر رہے ہیں, کیا ماحول ہمارے بچوں کو ہم دے رہے ہیں. اللہ پکڑیں گے, ہماری پکڑ ہوگی. اسی لیے آج ہمارے حالات ہیں, پریشان ہیں, پٹ رہے ہیں, پریشانیوں کا ہم شکار ہیں. اس لیے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے روزانہ گھر میں 15-20 منٹ تعلیم کریں. فضائل اعمال کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, اس میں اللہ کے رسول کی سیرت ہے, حدیثیں ہیں. نماز پڑھنے کو اللہ کیا دیتی وہ حدیثیں ہیں, نماز نہیں پڑھنے پر اللہ کیسا پکڑتی وہ حدیثیں ہیں. سیرت ہے, صحابہ کی سیرت ہے, صحابیات کی سیرت ہے. اس میں اللہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک پیکیج بنا دیے ہیں, ضروری ہماری کارآمد باتیں اللہ کے حضرت نے اس میں نقل کر دی ہیں. تو روزانہ 15-20 منٹ گھر میں, ہر لینگویج میں کتاب آتی ہے, اردو میں, تمل میں, کنڑا میں, ملیالم میں, انگلش میں, ہر لینگویج میں کتاب مل رہی ہے, وہ ہر لینگویج میں مل رہی ہے. تو گھروں میں لیں. اب نیکسٹ اجتماع میں معلوم کریں کتنے گھروں میں روزانہ تعلیم ہو رہی ہے. دیکھو حضرت کے پاس مکتب میں بھیج, انہوں نے قرآن پڑھنے کا سیکھ لے کر ہے. حضرت ذرا زیادہ ٹائم لے لیا تو آپ بولتی ہیں حضرت امام صاحب بھیج ڈالو جی, بچہ کو اسکول کا پڑھنے کا ہے. کہاں سے تربیت کریں گے ان کو قرآن پڑھانے سے ٹائم نہیں مل رہا ہے, بچے کی تربیت کہاں سے کریں گے. ذرا ایکسٹرا ٹائم لے لیا تو حضرت ہمیں حیض پڑھا لیتی ہیں جی, تمہارے پاس بھیجتے نہیں, تمہیں 2 گھنٹے لے لیتی ہیں, 1.5 گھنٹہ لے لیتی ہیں. ان کے پاس قرآن پڑھانے سے ٹائم نہیں ہے, تربیت کہاں کریں گے انہوں. تو اس لیے گھروں میں ماحول بنائے ہیں. گھروں میں بچے حضرت کو دیکھ کر نہیں سیکھ رہے ہیں, امی ابا کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں, گھروں کے ماحول کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. اس لیے کتاب, فضائل اعمال کی کتاب روزانہ گھر میں 15-20 منٹ کتاب پڑھیں. اس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ. ہمارے اندر بھی فکریں ہوں گی, پیدا ہوں گی, دین پر آنے کا مزاج پیدا ہوگا, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا مزاج ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا انشاءاللہ. کریں گے سب انشاءاللہ.
اور نمازوں کی پابندی، اور جس طرح اجتماع میں جڑی ہیں آپ، اس طرح کوشش کریں ہر ہفتہ اجتماع میں جڑیں، بیٹھیں دین کی بات سنیں۔ دیکھیے آج دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا، سارے کاموں کے پاس ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن دین کی بات سننے کے لیے، عمل کے لیے ہمارے اندر نہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے نہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہفتے میں ایک دن اس طرح اگر اجتماع ہو تو اجتماع میں جڑیں، اپنی اور مستورات کو لانے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا کریں۔ قربانی دینا، آخرت بنانا کا تو کتنی بڑی آخرت میں شروع میں بتایا نا، کتنی بڑی آخرت، سمندر میں جو پانی ہے وہ آخرت، انگلی میں جو پانی لگ کر آیا وہ دنیا۔ اب ہمیں دنیا کے واسطے محنت کرنا، آخرت کے واسطے محنت کرنا، آخرت کے واسطے محنت کرنا۔ اگر دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں تو ہمیں بیوقوف بولتی، نادان بولتی۔ آخرت کی بہت بڑی تیاری ہمارے سروں پر بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے دینی ماحول اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنتی ہے۔ 6 روزہ 3 دن مرد حضرات کو اللہ کے راستے میں بھیجے، انہوں جا کو فکر مند ہو پائے۔ کئی گھرانے، اللہ کا شکر ہے، کئی ہزار کروڑوں گھرانے اللہ سدھار دیے اس کام کی برکت سے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا کر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کے پابند ہو گئے، پورا محلہ ان پر فخر کر رہا ہے، کیا نیک فیملی ہے، کیا اچھے لوگ ہیں، کتنے بھلے لوگ ہیں، کتنی نیک۔ اب وہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جا کر آ گیا، پورے گھر والوں کی، پورے محلے کی فکر کر رہا ہے، فجر میں اٹھ کر پورے محلہ والوں کو اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے آئی ہوئی مستورات سے گزارش ہے، پابندی سے اجتماع میں آئیں، پابندی سے نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، گھر میں پردے کا ماحول لائیں، بچیوں کو ابھی سے بچپن ہی سے پردہ سکھائیں، حیا سکھائیں، اچھے کپڑے پہنائیں، فل کپڑے پہنائیں، ہاف کپڑے میں پہنائیں۔ ویسٹرن کلچر جو ہمیں پہنا رہی، جو ہمیں اڑا رہی ہمارے بچوں کو، انہوں ہمارے اسلام کا دشمن ہے۔ آج ہمیں مغربی کپڑے پہنا رہے ہیں، ویسٹرن کلچر، بچہ انگلش والے سر کا دکھن دے، بچی انگلش والی دکھنے کر پہنا رہی، انہوں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے جانی دشمن، ہمارے مذہب کے انہوں دشمن ہیں، ان کے کپڑے ہمیں پہنا رہے ہیں، تو ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارے باغی ہو جاتے ہیں، ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پابندی سے گھروں میں تعلیم کریں اور اجتماع کو پابندی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ایمان عطا فرما، اے اللہ صحیح کامل ایمان عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما، آپ سے سچا عشق عطا فرما، آپ کا عاشق بنا، اے اللہ آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر عشق ہے، ہم عاشق ہیں، جب عمل کا موقع آتا ہے اے اللہ ہم پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ اے اللہ ایسے عشق سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی جان مال کو سب کچھ دین پر لٹانے والا بنا۔ اے اللہ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے جان مال سب لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آئی ہوئی مستورات کو قبول فرما، ہونے والے اجتماع کو قبول فرما۔ آج کا جو اجتماع ہے بہت ساری مستورات جڑی ہیں، بچے جڑے ہیں، نوجوان احباب جڑے ہیں۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے فکر کر کے یہاں اجتماع کیا ہے ان سب ساتھیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی فکروں کو مد نظر رکھ کر اے اللہ ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، ہماری مستورات میں دین کو زندہ فرما، ہمارے مردوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے بچوں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ اولاد کو نیک بنا، اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ہم سب فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کے اعمال کی حفاظت فرما، سب کے عقائد اور فکروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان و عمل پر جمنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما، مل کر جڑ کر کام سے دور ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ آج ہمارے گھر نماز سے ویران ہے،
آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے ویران ہیں. آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے تھی, قرآن پڑھنا چاہیے تھا, مگر گانوں کی آواز آ رہی ہے. اے اللہ ہمارے گھر گانوں سے سجے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے گھروں میں گانے آباد ہو چکے ہیں, گانا گانے والے آباد ہو چکے ہیں, ان سے ہم محبت کرنے لگے ہیں, ہمارے بچے ان سے محبت کرنے لگے ہیں. ہمارے گھروں میں تو قرآن پڑھا جانا چاہیے تھا, ہمارے بچوں کی زبانوں پر تو قرآن ہونا چاہیے تھا, ہماری مستورات کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا. اے اللہ معاف فرما, ہماری غفلت کو معاف فرما, ہماری غفلت کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آئی ہوئی ایک ایک مستورات کے یہاں آنے کو جڑنے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو اللہ نمازی بنا, نمازوں سے ہمارے مسائل حل ہوں ایسے فیصلے فرما. ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اگر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑے بڑے کام ہم سیکھ لیتے ہیں, اے اللہ مشکل کام ہم سیکھ لیتے ہیں. اے اللہ موبائل چلانا ہم سیکھ لیا, لیپ ٹاپ چلانا ہمیں آ گیا, لیکن تیرا کلام پڑھنا ہمیں نہیں آیا. اے اللہ ہمیں معاف فرما. یہ ہماری لاپرواہی ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہماری محرومی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ مسجد سے چھوٹا ہوا علاقہ ہے, یہاں اتنی مسرات جڑی ہیں ماشاء اللہ. اے اللہ ان کے جڑنے کو قبول فرما. جن ساتھیوں نے محنت کر کے جوڑا ہے اے اللہ تو ان کو بہت قبول فرما, بہت اجر عطا فرما. ہم سب کو اللہ پابند بنا, دین پر چلنے والا بنا, رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو, فکر کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں میں پیدا فرما, بے دینی کو دور فرما. بہت ساری انسانیت ایسی ہے جن کو کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا, جن کو اللہ وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم, نماز کے فرائض نہیں معلوم, دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ یہ اس محلے کو اللہ دین کے لیے قبول فرما, اس بستی کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس محلے میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے زندگیوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ کمائیوں میں, روزیوں میں برکت عطا فرما, حلال کمانے کی توفیق عطا فرما, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حرام کے دانے دانے سے اللہ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ مشتبہ چیزوں سے ہم سب کو بچا لے. اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, روزیوں میں برکت عطا فرما, گھروں میں برکت عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حیا کو زندہ فرما, حیا کو زندہ فرما. آج ہمارے نوجوان بچے, ہماری نوجوان بچیاں بے حیائی کو پسند کر رہی ہیں, بے حیائی والے لباس کو پسند کر رہی ہیں, بے حیائی والے کلچر کو پسند کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما, ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے بچے اپنا آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں, حضرت ابوبکر صدیق کو بنائیں, حضرت عمر کو بنائیں, حضرت عثمان کو بنائیں, حضرت علی کو بنائیں. اے اللہ صحابہ, اے اللہ عشرہ مبشرہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں. ایسی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو احباب بیمار ہیں ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے والدین میں, جو احباب بھی بیمار ہیں تمام کو صحت اور تندرستی عطا فرما. صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما, صحت اور تندرستی عطا فرما. اچانک کی مصیبت سے, اچانک کی پکڑ سے, اچانک کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے رشتہ دار ہمارے رشتہ داروں میں بڑے چھوٹے جتنے انتقال ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ آج کے اجتماع کو بے حد قبول فرما. مستورات کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ اور شوق پیدا فرما, دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما. اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.